بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر نقوی INN کے ساتھ۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان و جہان دیا، درود و سلام محمد و آل محمد پر جنہوں نے علم کی راہ دکھائی۔ ناظرین کرام، سیاست، موجودہ سیاست، اپوزیشن کہاں ہے، حکومت کیا کر رہی اور کیا معاملات ختم ہو گئے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اپوزیشن کے بارے میں خوش فہمی ہے حکومت کو کہ اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، PDM ختم، تقسیم ہو گیا، لڑ پڑے۔ پاکستان پیپلز پارٹی خاموش ہے، سیاسی پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے۔ آصف زرداری منظر سے غائب ہے۔ بلاول نے جو ان کو نوٹس جاری کیا گیا تھا وہ پھاڑ کے پھینک دیا تھا۔ یقینی بات ہے ایک جماعت کے سربراہ کی حیثیت سے اس پر بڑا سخت ریئیکشن آیا تھا، لیکن شاہد خاقان عباسی نے اس کا بھی بیچ بچاؤ کر دیا کہ معذرت کر لی۔ ANP ولی خان گروپ ایک مستند سیاسی گروپ، اور انہوں نے نکلنے کا اعلان کر دیا کہ ہم PDM سے باہر چلے گئے۔ لیکن حکومت غلط فہمی میں ہے کہ اپوزیشن ختم ہو گئی۔ اپوزیشن کا معاملہ جو ہے وہ تقسیم در تقسیم ہو گیا، اور ان کو اب اگلے 2 سال جو ہے بڑی سہولت کے ساتھ گزارنے کو مل جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوا، غلط ہے۔ غلط فہمیوں کا کیا ہے؟ غلط فہمی اور خوش فہمی میں بالکل ذرا سا فرق ہوتا ہے، بال برابر۔ تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ سانس لینے کا ایک وقفہ ہے، اور وقفہ بھی اللہ کی طرف سے آیا کہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں اس قسم کی تحریکیں نہیں چلتی۔ لیکن اس میں کرونا نے بھی ساتھ دیا کہ افطار پارٹیاں نہیں ہو رہی، ورنہ بہت زیادہ سیاسی گہما گہمی بھی ہوتی۔ حکومت غلط فہمی میں رہے، جو مرضی کرے، لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اپنی جگہ قائم دائم ہے۔ اور اپوزیشن کا ایک ہی موقف ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری اور بد انتظامی یعنی بیڈ گورننس وہ اس کا کارنامہ اس حکومت کا۔ اس حکومت کو اناڑی ہونے کی وجہ سے گھر جانا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بآواز بلند کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دیں اور گھر جائیں۔ اپوزیشن کا بھی مطالبہ یہی ہے کہ ان سے معاملات نہ اندرونی سطح پر حل ہو رہے ہیں، نہ بیرونی سطح پر، یعنی خارجہ پالیسی بھی ان کی بہتر نہیں، اور بہت سے معاملات رکے ہوئے ہیں۔ حکومت معاشی معاملات کو بنا رہی ہے اپنا مسئلہ، اس کو بنیاد بنا رہی ہے کہ ماضی میں ڈاکوؤں نے جتنا لوٹا خزانے کو، اس کی وجہ سے ہمیں مسائل کا سامنا ہے۔ لیکن حکومت قرضے بھی تو لے رہی ہے۔ حکومت اپنے وزراء سے جو کام لے رہی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن مستعار لا کے درآمد شدہ لوگوں سے بھی کام لے رہی ہے، اور درآمد شدہ ظفر مرزا جیسے بڑے کامیاب باصلاحیت لوگ اپنی کمائی کر کے گھر جا چکے ہیں، اور دوسری جانب الزامات موجود ہیں شہباز گل پر۔ کب ان کی باری ہے؟ انہی نے بھی بڑی کمائی کر لیا، وہ بھی شاید پرواز بھریں گے اور ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ لیکن دوسری جانب مریم نواز ہیں، شہباز شریف ہیں، اور حمزہ شہباز ہیں۔ شہباز شریف کی ضمانت کا ڈرامہ بھی سب کے سامنے ہے، لیکن حکومت کو ایک نئے سے نئے مسائل پیدا کرنے کا شوق ہے۔ یعنی نان ایشو کو ایشو ہمیشہ ہمارے حکمران کرتے ہیں، تو وہی تبدیلی سرکار کو بھی ہے، خان اعظم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ ماضی میں اگر غور کریں آپ تو زبردستی کے صدر پرویز مشرف نے ہمارے وزیر اعظم جو تھے سابق نواز شریف صاحب، ان کی ماڈل ٹاؤن کی کوٹھیوں پر قبضہ کیا تھا، اور ان کو بزرگوں کے لیے ایک جگہ بنائی تھی، پناہ گاہ۔ لیکن بعد میں کیا ہوا؟ یعنی رجوع موجود تھی نواز شریف کی، اور خاص طور پر آل شریف کی، اور اس کے بعد ان کو سب کچھ واپس کرنا پڑا۔ نواز شریف 10 سال کا معاہدہ کر کے ملک سے باہر گئے تھے، لیکن 10 سال سے پہلے آئے، ایک بار نہیں بار بار آئے، ایک بار واپس بھیج دیے گئے، دوبارہ آئے، اور 8 سال کے بعد وہ آئے اور سیاست میں انہیں حصہ لیا، اور پھر وزیر اعظم بنے۔ اور اس وقت پاکستان کی تاریخ کے وہ ریکارڈ ہولڈر وزیر اعظم ہیں، چاہے وہ نااہل ہیں۔ لیکن جو ان کا ریکارڈ ہے 3 دفعہ وزیر اعظم بننا اور 3 دفعہ نااہل ہونا، وہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں آئندہ کوئی نہیں بنا سکے۔ بہرکیف ہماری قسمت، انہیں جو کیا اس کا انہیں بھگتنا پڑے گا۔ ملک سے باہر ہیں، بیماری کی وجہ سے ہیں، اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید کرنے والے جو ہیں انہیں معاف نہیں کر رہے۔ بلکہ کل بڑا لطیفہ ہے، چند دن پہلے، یعنی کہہ رہے ہیں یا کل کہہ لیں، 1-2 دن پہلے جو ملاقات ہوئی ہے سفیر
انگلستان سے ہمارے وزیر داخلہ، تو بڑا معصوم آدمی ہے شیخ رشید صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے وہ نواز شریف صاحب جو وہ بڑے لوٹ مار کر کے یہاں سے گئے ہیں، ان کو واپس کر دیں، انگلینڈ سے کہیں کہ وہ اسے ڈیپورٹ کر دے. جبکہ میں اور میرے جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے الطاف بھائی جو پاکستان میں بے تحاشا تاریخی کارنامے انجام دینے کے بعد انگلینڈ میں جا کے بیٹھے ہیں اور بسیرا کیا ہوا ہے، ان کو آپ نہیں لا سکے. ان پر بہت سے الزامات ہیں، تحریر و تقریر کے بھی ہیں، بغاوت کے بھی ہیں، ہر چیز کے ہیں. انہیں آپ واپس نہیں لا سکے. کیوں نہیں لا سکے؟ اس لیے کہ ہر ملک کا اپنا قانون ہوتا ہے. یہ دوستیوں میں نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو کہا واپس کر دیں اور وہ واپس. کیا آپ کا انگلینڈ سے معاہدہ ہے ایسا کہ مجرموں کو واپس کریں گے ایک دوسرے کے؟ جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے؟ دوسری چیز ایک اور ہوتی ہے، یہ جتنے چور ڈاکو چکے کرپٹ لوگ ملک سے باہر جا کے اپنی پناہ لیتے ہیں تو یہ سرمایہ لے کے جاتے ہیں جائز ناجائز طریقے سے، اور جائز کم ناجائز زیادہ، اور وہ سرمایہ وہاں کی ملک کی معیشت میں کام آتا ہے. تو کون سا ملک ہوگا جو اپنے سرمایہ واپس کرنے کی بات کرے گا؟ لہذا مکمگا ہو گیا. الطاف حسین کو آپ نہیں لا سکے، تمام تر کوششوں کے باوجود نہیں لا سکے، اور وہ نہ آ سکیں گے. تو کتنی معصومیت ہے کہ وزیر داخلہ جو کہتے ہیں میں سب سے سینئر وزیر ہوں اور سیاست میں بھی سب سے سینئر ہوں، اور حقیقت میں بھی ہیں، وہ زمانے طالب علمی سے وہ سیاست کر رہے ہیں، اور جب سے ہی وہ بڑے پاپولر ہیں. اور ان کے بیان، اور اگر موجودہ حکومت کو دیکھا جائے تو حکومتی وزراء کے بیانات وہ کارکردگی سے نہیں ملتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے ہیں. اور اس سے بھی آگے کہ وزیر اعظم کے بیان کچھ اور ہے اور وزیر داخلہ کا بیان کچھ اور ہے. تحریک لبیک کے حوالے سے، یا موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہو، یا امن و امان کے حوالے سے ہو، یا ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے ہو، یا ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ہو، ایک طرف وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں اور ہمارے جتنا بھی ہم نے جو کچھ کیا اس کا اب مثبت نتائج ثمرات جو ہیں عوام تک پہنچنے والے ہیں. دوسری جانب کہتے ہیں کہ ماضی کے کرپٹ لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ترقیاتی کام کر سکیں. تو اس سے کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ میں نے عرض کی نا کہ باہر سے آنے والے جو درآمد شدہ وزراء تھے وہ بہت کچھ کرنے آئے اور بہت کچھ کر کے نکل گئے، اور کچھ کر رہے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے. لیکن جو منتخب لوگ ہیں وہ اپنے دلوں میں کدورت لے کے بیٹھے ہیں کہ ان سے کام نہیں لیا جا رہا. ان کی دھرتی ہے، ان کے مسائل ہیں، ان کے لوگوں کے مسائل ہیں، انہوں نے اپنے علاقوں میں جا کے جواب دہی دینی ہے، مطلب لوگوں کو جواب دینا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈسکے میں اتنا بڑا الیکشن ہوا، 2 دفعہ ہوا، اور دونوں دفعہ آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. سبکی ہوئی، ندامت ہوئی، اور جہاں جہاں ضمنی الیکشن میں وہاں ندامت ہوئی. لیکن حکومت یہ ہے کہ حکومت کے ضمانتی چونکہ کہتے ہیں بڑے طاقتور ہیں، لہٰذا انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں کہ حکومت کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے. عام آدمی کی صورتحال جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کرونا کے جو معاملات جو ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں. ویکسین کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ ہم ویکسین خرید سکیں. ہم صرف دوست ممالک کی طرف یا دوسرے ممالک کی طرف صرف نگاہیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ کاش وہ ہمیں تحفتاً دے دیں، عطیتاً دے دیں. تو یہ تو جینے کے طریقے نہیں ہیں. لہٰذا معاملات کو سدھارنا ہوگا جو کہ اب سدھرتے نظر نہیں آ رہے. 30 سال مکمل ہونے کو ہے، 14 سال جو رہ گیا ہے، 5واں سال الیکشن کا ہوتا ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، جمہوری اقدار کے پروان چڑھنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اور جائز ناجائز خاص طور پہ سیاسی پارٹی جب تسلیم کر لیتی ہیں رزلٹ تو ہم کہتے ہیں جس کو تسلیم کر لیا اس کو 5 سال ملنے چاہیے. لیکن ان 5 سالوں میں پاکستان کا کیا ہوا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ملک میں سخت قسم کی بارش ہوئی ہو، طوفان آیا ہو اور کیچڑ ہو، اور ایک قدم آگے بڑھ رہا ہو تو 5 قدم سلپ ہو کے پیچھے چلے جائیں. معاملات ایسے ہیں. اقتصادی ماہرین یہی کہتے ہیں. اب شوکت ترین صاحب کو لایا گیا تو شوکت ترین صاحب کون سا منتخب آدمی ہیں؟ وہ بھی کاروباری آدمی، ایک بینک چلاتے ہیں اور بینکر ہیں، اور پہلے بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی منسٹر رہے ہیں. تو کیا ہے اب ان کو کیا کریں گے؟ 6 مہینے کے بعد کیا کریں گے؟ ان کو بھی سینیٹر بنانے کی کوشش کریں گے یا ان کو کہیں سے الیکشن لڑانے کی کوشش کریں گے؟ یعنی وقت گزاری کا فارمولہ ان کے پاس موجود ہے. خان اعظم جو ہے وقت گزار رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ کسی کو نہیں آ رہا. تبدیلی سرکار ریاست مدینہ کی بات کرتی تھی جہاں کہیں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا.
یہاں صرف لنگر خانے بنے، پناہ گاہیں بنی، لیکن کوئی ایسے معاملات نہیں بنے کہ روزگار کے مواقع زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں۔ لاہور میں جو اسکیم بنائی جا رہی ہے، سٹی لاہور جو نیا بنایا جا رہا ہے، وہاں کی زمینوں کے مسائل ابھی تک ہیں۔ اورنج ٹرین زبردستی چلا دی گئی، سبسڈی کا ایک بہت بڑا خرچہ آ گیا، لیکن جو لوگ متاثرین ہیں ان کو ابھی تک پیسے نہیں دیے گئے۔ اسی طرح میٹرو پہ معاملات جو ہیں وہ کسی طرح سدھرنے کو تیار نہیں، بلکہ کوئی سدھارنے کو تیار نہیں۔ تو پھر بہتری کیسے آئے گی؟ ملک ترقی کی طرف کیسے جائے گا؟ خوشحالی کی طرف کیسے جائے گا؟ نئے مواقع کیسے نکلیں گے؟ سی پیک کے معاملات کو ہم آگے کیسے بڑھائیں گے؟ صنعتی زون کیسے بنیں گے؟ اگر صنعتی زون بنیں گے تو ان کے لیے ہم نے ہنرمند پیدا کیے کہ نہیں کیے؟ یہ معاملات تو دیکھنے کے کس کے؟ یہ گڈ گورننس کے ہیں، یہ حکمرانوں کے ہیں، اور حکمرانوں نے گڈ گورننس سے ان معاملات کو سیدھا کرنا ہے۔ اوپر سے ایسے معاملات کہ فنانس گستاخی کرے تو ہم اس کے وکیل بن جائیں، کہ جی نہیں ہم ڈر جائیں کہ نہیں اگر ہم نے کچھ کیا تو یورپ ہمارے خلاف ہو جائے گا، امریکہ ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ وہ بھائی یہود و نصارہ سے دور رہنے کا ہمیں حکم ہے، اور ہم یہود و نصارہ سے دوستی ڈال رہے ہیں، ہم ان کے نزدیک جا رہے ہیں، ہم ان سے پیار کر رہے ہیں، ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، تو ہمیں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ جب ہم سودا ہی نقصان کا کر رہے ہیں تو فائدہ کہاں سے ہوگا؟ یہ سارے معاملات۔ اب رہی بات جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے، تو پی ڈی ایم مرا کوئی نہیں۔ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک مضبوط پلیٹ فارم موجود ہے۔ جہاں تک رہی بات پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے، ایک پرانی پارٹی ہے، ایک تجربہ کار پارٹی ہے، اور وہاں آصف علی زرداری موجود ہیں، تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی شطرنج پر اپنے جو مورے ہیں آگے پیچھے کرتے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اپوزیشن میں ہی رہیں گے، اپوزیشن سے وہ بھاگتے نہیں۔ اسی طرح اے این پی جو ہے، اے این پی بھی سمجھدار لوگ ہیں، اسفند ولی یار خان جو ہیں وہ پرانے آدمی ہیں، سیزلڈ آدمی ہیں، تو ان کا بھی کوئی ایسا نہیں، وہ رہیں گے اپوزیشن میں ہی، یہ نہیں کہ کہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کا جو معاملہ ہوا، جس انداز میں پکڑے گئے، جس انداز میں لوگوں کو مارا گیا، اور ہم نے خود ہی شہادتیں تقسیم کر دی کہ ہم نے ان کو مارا، وہ شہید ہو گیا، انہوں نے ہمیں مارا، ہم شہید ہو گئے۔ مذاق ہے، دنیا میں سبکی ہوئی ہے۔ تو ایسے معاملات جو ہیں یہ بھی قوموں کو بہت پیچھے لے جاتے ہیں، اس میں بھی نقصان ہو رہا ہے۔ تو معاملات کیا ہیں؟ معاملات یہ ہیں کہ آپ کے اندر جماعت سے لوگ ناراض ہیں، حکومت سے نالاں ہیں کہ اس معاملے میں انہوں نے پالیسی صحیح نہیں اپنائی۔ اور دوسری طرف جہانگیر ترین کا معاملہ ہے، شوگر مافیا کا معاملہ ہے، گندم مافیا کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، اس کا حکومت نے ہی سامنا کرنا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے جہانگیر ترین اور حکومت کے درمیان صلح سمجھوتا ہو رہا ہے، یعنی خان اعظم کے درمیان دو پرانے دوستوں کو اکٹھا بٹھایا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے، قوم کی بھلا کے لیے، ملک و ملت کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اگر کوئی معاملات ہو جائے، لیکن مافیا تو مافیا ہے، جس نے مال کمایا، جس نے قوم کو نقصان پہنچایا۔ اب چینی کی قیمت تو دیکھیں، چینی کی قیمت کیا ہے۔ تو حضور مسائل یہ ہیں، حکمرانوں سے بات کر رہا ہوں کہ مسائل یہ ہیں کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، اس کو کرنے دیں، اس لیے اس کا حق ہے، احتجاج، دھرنا، مارچ، سب اس کا حق ہے، اس لیے کہ اپوزیشن میں رہ کے آپ بھی یہی کچھ کرتے رہے، اور آپ نے کبھی کسی کی سنی ہے۔ لیکن آپ کا جو حق ہے، جو آپ کا جو فرض ہے، آپ کو جو مینڈیٹ دیا گیا تھا، آپ کو جو سہارا دیا گیا، آپ کو جو منتخب کیا گیا، آپ کو جو سلیکٹ کیا گیا، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنا رزلٹ دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اگر رزلٹ نہیں دیں گے تو پھر یہ بھول جائیں، یہ صرف آوازیں ہیں، باتیں ہیں۔ آپ کے اندر صفوں میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں ان کو غور کریں، اور خاص طور پہ جو ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں جو لیک ہو رہی ہیں آپ کے اپنے دوستوں میں سے، احباب میں سے، رفقا میں سے، ان پر غور کریں کہ آپ کے زیدی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ علی زیدی صاحب وفاقی وزیر ہیں، ان کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے کہہ دیا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا وہ جھوٹ ہے، اچھا وہ غلط ہے، اچھا وہ ویڈیو ہی جعلی ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ ایسی چیزیں آپ کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، چاہے وہ جعلی طریقے سے آئیں، چاہے وہ اصلی طریقے سے آئیں، چاہے وہ کسی طریقے سے آئیں۔ آپ انہیں جعلی نہ سمجھیں، آپ انہیں اصلی سمجھیں اگر آپ اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اور اگر آپ عقل کل ہیں تو پھر معافی چاہتے ہیں۔ عوام جو ہے وہ بھی عقل کل ہے، اور اگلے الیکشن میں آپ بھول جائیں جو کچھ ہو گیا اس ملک کے ساتھ، جو کچھ ہوا مہنگائی کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، وہ ناقابل برداشت ہے۔
اگر لوگ خاموش ہیں تو صرف آپ کو ایک ایڈوانٹیج ملا کہ قدرت نے کرونا جیسا وائرس جو ہے پوری دنیا میں وائرل کر دیا، اور اس سے لوگ پریشان ہو گئے اور معاشی معاملات جو ہیں ابتر ہو گئے، اس میں ساری چیزیں سامنے آ گئیں. ورنہ ایسا نہیں ہے، کوئی معاف نہیں کرتا، گریبانوں تک لوگ آ جاتے ہیں اور اس کا حساب دینا پڑتا ہے. اور آپ خود یہ بات جانتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بعد میرا احتساب ہوگا، تو 5 سال میں کتنے دن رہ گئے؟ یعنی احتساب کی باری تو اب آپ کی بھی آ رہی ہے. جن کا احتساب آپ نے کیا وہاں سے کچھ نکلا نہیں. انتقام قوم چاہ رہی تھی کہ احتساب ہو اور وہاں سے بہت کچھ نکلے، قومی خزانہ بھرا جائے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. تو کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کا جواب تو دینا پڑے گا. صرف قوم کے سامنے آ کے ہر موضوع پر ایک تقریر کر کے یہ کہنا کہ قوم کو اعتماد میں لے لیا، ایسا نہیں ہوتا. نہ قوم اعتماد میں آتی ہے. قوم جب اعتماد میں آئے گی جب آپ پارلیمنٹ میں آئیں گے. پارلیمنٹ میں باقی چیزوں کو اب دیکھیں، گئے پارلیمنٹ میں آپ کے نہیں گئے، مجبوراً آپ جاتے ہیں، ورنہ آرڈیننس سے کام کر رہے ہیں. اب تو عدالت آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آرڈیننس کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں آرڈیننس کی ضرورت ہے؟ کیا قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آئین اور قانون کے تحت یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، کوئی ایمرجنسی ہو تو آرڈیننس جاری کریں. لیکن ہر چیز اگر آرڈیننس سے آپ کریں گے تو ظاہر ہے اب تو عدالتیں پوچھ رہی ہیں آپ سے. تو جواب آپ نے دینا ہے. اقتدار میں آپ ہیں، منتخب یا سلیکٹڈ وزیر اعظم آپ ہیں، اور جواب دہ وزیر اعظم نے ہونا ہے. اور سربراہ تحریک انصاف کے آپ ہیں، اتحادی آپ کے ساتھ ہیں. پارلیمنٹ میں آپ کو جانا ہے. پارلیمنٹ سے جو ترامیم کرانی ہے وہ آپ نے کرانی ہے. پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کرانی ہے، یہ گستاخ رسول کے خلاف، فرانس کے خلاف کارروائی کے لیے تو آپ نے کرانی ہے. اور اگر عمل درآمد کرانا ہے تو وہ بھی آپ نے کرانا ہے. اور اگر نہیں کرائیں گے تو پھر اس قوم کا غصہ آپ نے دیکھا ہے، اور یہ غصہ جو ہے اچھا نہیں ہوتا. جب قومیں جذباتی ہوتی ہیں، جب قومیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں، رواداری کو بالائے طاق رکھ دیتی ہیں، تو نقصان پھر اجتماعی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے ایسا دن آئے، اللہ کرے کہ ہم کامیاب ہوں اور کسی طریقے سے معاملات سیدھے ہو جائیں. لیکن صرف اقوام متحدہ میں بلند بانگ تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جنرل ضیاء الحق نے بھی اقوام متحدہ میں ایک تقریر کی تھی. پورا پاکستان خوش تھا کہ واحد صدر پاکستان ہے جس نے اپنی تقریر کرنے سے پہلے تلاوت کلام پاک اقوام متحدہ کے فلور پہ کرائی. لیکن بعد میں کیا پتہ لگا؟ سب کچھ جعلی تھا، سب کچھ ڈرامہ تھا. تو اس ڈرامے سے، اس قسم کے ڈراموں سے عزتیں نہیں بنتی، چاہے کوئی کتنا بڑا بھی عامر ہو، اس کا انجام آپ دیکھ لیں. لہٰذا عوام نے آپ کو اقتدار دیا، عوام نے آپ کو منتخب کیا، عوام نے آپ کو ایک نئے چارٹر کے تحت دیا، کہ ایک نئے منشور کے تحت کہ آپ دوسروں سے مختلف ہوں گے. تو ابھی وقت ہے اپنے آپ کو ثابت کر دیں، ورنہ انتقام بھی عوام آپ سے لے گی. آج اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ. اجازت دیں. اللہ نگہبان.